اس وی لاگ میں نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا مقصود ہے، لیکن یقیناً جو برائیاں ہوتی ہیں معاشرے کی، ہماری سیاست میں جو پائی جاتی ہیں، ہمارے سوچوں میں، ہمارے رویوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے عمل میں جو پائی جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ لامحالہ وہ افراد، وہ جن کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلے ہوں، جن کا عمل کچھ اس طرح ہو، وہ ان کی برائی سے تعبیر ہو جاتی ہے، یعنی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی برائی کی جا رہی ہے، حالانکہ دراصل یہ برائی ان رویوں کی جا رہی ہے جو ہم بعض اوقات نادانستہ طور پر اپنا لیتے ہیں، ایک نی جرگ رد عمل کے طور پہ۔ نی جرگ سے مطلب کہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کے اندر ایک رد عمل آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے اچانک کسی کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ، تو وہ بندہ اس کا رد عمل دے دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ گالی بک دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ مغلظات کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے، بعض بہت ہی مہذب ہوتے ہیں، وہ بڑی غصے والی بات بھی کچھ اس انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل بھی برا نہیں ہوتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ مختلف چونکہ سوچیں ہیں، رویے ہیں، تو معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چونکہ اب کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری روٹین کے وی لاگز چل رہے ہیں، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے نواز شریف بہت اچھا ہے، عمران خان بہت اچھا ہے، میں اس کا عاشق ہوں، میں اس کا، وہ میرا محبوب ہے، وہ ہمارا قائد ہے، وہ سپریم ہیرو ہے، وہ دیوتا ہے، یا یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں اس سے نکل آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن ان رویوں کو اگر ہم تنقید کریں گے جو یقیناً برے ہیں، وہ ہمارے اسلامی معیار پر، انسانی معیار پر، اخلاقی معیار پر، عالمی معیار پر، قومی معیار پر، تو میرا خیال ہے اس سے کوئی اصلاح کا پہلو نکل آتا ہے تھوڑا بہت، گو کہ ہم کافی حد تک اصلاح سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ بعض اوقات میں اپنے اندر جو رد عمل کبھی دیکھتا ہوں، جو غصہ ہوتا ہے میرے اندر بھی، جو خرابیاں ہیں وہ بعض اوقات مجھے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں، میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں ان سے، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ بہت بری چیزیں ہیں لیکن میں کرے جا رہا ہوں، یہ بہت بری باتیں ہیں جو میں کرے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ کوئی دوسرا وہ بولتا ہے تو اس کی اور زیادہ پھر وہ غصہ یا رد عمل آتا ہے۔ تو یہ دراصل انسان اپنی ذات ہی کو تنقید کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو بھی اب کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن معاشرے میں واقعی اس میں تفریق کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک بات میں آج ضرور بات کروں گا، میں اس وقت اسمبلیوں میں تقاریر ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ تو اس ٹون میں بول رہے تھے کسی ایک صوبے کے، یہ جو نئے منتخب ہوئے ہیں آج کل پرسوں میں، تو جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کو بہت بڑے وہ جو بھارتی ہندو میتھولوجی کا جو نہیں ہوتے تھے دیوتا، ایک غصے والے بھی دیوتا تھے نا، کہ وہ جو ان کے اوپر سانپ بھی نے گردن پہ بل ڈالا ہوا ہے، ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، آنکھوں سے بجلیاں بھی نکلتی ہیں، اور آسمان اور نیچے زمینوں پر وہ بجلیاں گرا رہے ہوتے ہیں، پوری دھرتی کو ہلا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا گماں ہو رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، کیونکہ میں اپنی بات ذات کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ غصہ کیا چیز ہے، اور غصہ اس حد تک ہمارے معاشرے میں بہت پایا جا رہا ہے صرف محرومیوں کی وجہ سے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اپنے پاکستان میں، اپنے کئی صوبوں میں، اپنے کچھ صوبوں سے باہر جو قریبی سرحدی علاقوں میں، کہ جو خوشحالی میں بھی غصے میں ہے، جو رجے ہوئے ہیں پھر بھی غصے میں ہے، جن کو کوئی کسی چیز کی کبھی کمی نہیں آئی وہ بھی غصے میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ جو ہے وہ ایک واقعی یا تو ذہنی پسماندگی کی ہی علامت ہے، اور یا مذہب سے دوری ہے۔ لیکن میں نے مذہبی لوگوں کو بھی اتنا غصے میں دیکھا کہ وہ تو قتل قتال کر دیتے ہیں مذہب کی غلط تعویلوں پہ، اور اس میں معصوم نہتے بچوں، جنازوں پہ جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہاں بم چلا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک غصے کا مطلب نہیں سمجھے کہ غصہ تو نخوت ہے، غصہ تو تکبر ہے، یہ تو زیب ہی نہیں دیتا انسان کو، بھلے وہ کوئی کتنا بڑا اوتار بن جائے، کتنا بڑا محبوب اور مقبول ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو گزشتہ 3 4 5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑے کامیاب سیاستدان بھی غصے میں تھے، اور بڑے عروج پہ تھے، بڑے مقبول تھے، بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، 1 پیج بھی چل رہا تھا پھر بھی غصے میں تھے، جب 1 پیج ٹوٹا اور پیج پھٹ گیا پھر بھی غصے میں ہے۔
اور وہاں سے نکلیں گے پھر غصے میں. بھائی غصہ ان کو کس پہ ہے پہلے تو یہ بتائیں. اب میں یہ پوچھوں گا شہباز شریف کو کس پہ غصہ ہے, عمران خان کو کس پہ غصہ ہے, گنڈا پور صاحب کو کس پہ غصہ ہے, طالبان کو کس پہ غصہ ہے, انصافیوں کی ایک بڑی تعداد کو کس پہ غصہ ہے, اور ہمارے افغان جو ہے ان کی تو 99% یا ان کی چلیں 60-70% آبادی کو غصہ ہے, اور کس پہ غصہ ہے. اور جو طالبان ان کے تو شاید 100% لوگ غصے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. وہ کہتے ہیں نا ملا عمر تو بالٹی پھینکتے تھے اپنے اوپر. یہ غصہ تکبر ہے, یہ غصہ تکبر ہے, یہ غصہ تکبر ہے. یہ انسان کو نہیں زیب دیتا. یہ غصہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ تکبر ہے, آپ نخوت سے نچڑے پڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا حقیر ہے, کمتر ہے, ذلیل تر ہے, گناہ گار ہے, میں بڑا نیک ہوں, میں بہت بلند و بالا ہوں. یہ معاشرے اس طرح دنیا میں میرا مغربی معاشرے کو ہم اتنا کہتے ہیں جی وہاں اخلاقی بڑی گراوٹ ہے. تو اس سے بڑی کیا اخلاقی گراوٹ ہے کہ میں ہمیشہ گھر میں بیٹھا بھی تکبر میں ہوں, سیٹ پہ بیٹھا دفتر میں بھی تکبر میں ہوں, میں گاڑی چلاتے ہوئے بھی تکبر میں ہوں, میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی تکبر میں ہوں, میں اپنے عمل سے بھی تکبر میں ہوں, کسی کو نیچا دکھانے میں ایک منٹ کسر نہیں چھوڑتا, اور اس کے لیے پھر میں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہوں, جھوٹ بھی مجھے بولنا پڑتا ہے. اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو میں اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کروں گا, حالانکہ خرابیاں مجھ میں بھی ہیں. تو یہ ہے کہ اس تکبر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے اپنے اندر کے تکبر کو, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, افسانے بھی کرتے ہیں. اور ہمارا ملک تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ, سیاست کیا اور معاشرہ کیا, معاشرت کیا اور معیشت کیا, اس میں تکبر نمبر 1 ایلیمنٹ ہے, نمبر 1 عنصر ہے. اور تکبر کی تسکین کے لیے جو ہمارے جھوٹے افسانے ہیں وہ بھی برابر ہی کا ایک اہم عنصر ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم پورے کا پورا سسٹم ہمارا تکبر, اور تکبر سے متکبرانہ ہتھ کنڈے, متکبرانہ افسانے اور متکبرانہ مقدمے بازیاں, متکبرانہ سوچ, متکبرانہ رویے, اور اسی طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا جذبہ, اونچ نیچ کا, یہ ایک اتنا ہی بڑی ویکنیس ہے ہماری. اس ویکنیس کی بنیاد پر ہم کتنے 3/4 لے لیں مینڈیٹ, ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا, معاشرہ کبھی گرو نہیں کرے گا. یہ باتیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ 6 کروڑ ووٹ پڑا ہے 2024 فروری کے الیکشن میں, اور میں سمجھ چلیں آپ فرض کر لیں کہ ایک جماعت کے اشاق کہہ رہے ہیں جی چرایا گیا مینڈیٹ, ڈاکہ پڑا. یہ بھی فرض کر لیں کہ وہ 6.25 کروڑ ووٹ جو کاسٹ ہوا سارے ایک جماعت کو مل گیا. ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کبھی بھی نہیں ہوتا. برے سے برے آدمی کو چاہنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں. سیاستدان میرا مطلب جو منظر عام پہ ہوتے ہیں لوگ, کینوس پولیٹیکل کینوس پہ نمایاں ہوتے ہیں جو لوگ, ان کے بھی چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں. یعنی بروں کے بھی ہوتے ہیں, اچھوں کے بھی ہوتے ہیں. اب اگر نون لیگ والے کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کا لیڈر برا ہے اور بانی برا ہے, تو اس کے کروڑوں فالوورز نہیں ہیں, کروڑوں فین نہیں ہیں, کروڑوں ووٹرز نہیں ہیں. تو اس طرح پی ٹی آئی والے کس طرح کہتے ہیں کہ جی نواز شریف برا ہے اور اس کے کوئی اس کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ برا جو ہے کسی کی نظر میں ہوگا, کسی کی نظر میں اچھا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد جو منظر عام پہ ہے, سیاست میں ہے یا کسی اور جگہ, اس کو سب ہی لوگ چاہتے ہوں یا سب ووٹر اسی کو ووٹ دیتے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ پمبر پوسیاں کی پہ گئے ہو, قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں, قوم خود کو ترقی کی راہ پہ ڈالے. ان محبوبوں کے, ان بتوں کے سحر سے نکلیں, خود کو انجوائے کریں لائف کو. مجھے خود بتائیں کہ آپ کسی کے سحر میں مبتلا ہیں تو آپ کہتے ہیں جی غلامی ناٹ قبول, ایبسلیوٹلی ناٹ, غلامی منظور نہیں. تو یہ غلامی نہیں ہے کہ میں کسی کے خام خواہ کے عشق میں, افسانوی عشق میں پاگل پھاوا ہوا پھرنا, میں شدائی ہوا پھرنا, اور اپنی ذات کو خام خواہ کی کم مائیگی کا ایک احساس میں مبتلا کری ہے, احساس کمتری میں. بھی ہم سب ہیرو ہیں, سب لوگ, ایوری ون از گڈ انلیس پرووڈ ادروائز. ہر کوئی اچھا ہے جب تک برا ثابت نہ ہو جائے.